ماشاءاللہ سب ہی پڑھنے والے بڑی محبت کے ساتھ عقیدت اور جذبے کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں تو کچھ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعت خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں عطا فرمائے کہ وہ دنیاوی جو لالچ ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو بری رکھتے ہیں، خالصتاً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر اسی لیے وہ کیفیت ہے۔ بڑی محفلوں میں بھی جانا ہوا، ساری رات بیٹھ کے محفلیں سنی، لیکن جو سرور درود محل میں آتا ہے نا، وہ کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو قائم رکھے، جو رہ گئے انشاءاللہ وہ سلام اور درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر محفل کے آخر میں پڑھیں گے۔ تو آج اس بندہ نچیز کو ہمارے دوستوں کی بڑی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ میں بھی کبھی لب کشائی کر لیا کروں، بس ذرا محتاط اس لیے ہوتا ہوں کہ ایک عالم جو عالم دین ہے اس کا مطالعہ بڑا وسیع ہوتا ہے، ان کا بیان کرنے میں اور ہمارے بیان کرنے میں ظاہر فرق تو ہوگا، لیکن کوشش انشاءاللہ یہی کروں گا کہ جو بھی الفاظ زبان سے نکلیں وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے وہ ثابت ہے۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست، محبت، پیار، عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ میرے ساتھ مل کر بلند آواز میں پڑھیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ارشاد فرماتی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا میں نے بھیجا شاہد بنا کے مبشروں خوشخبری سنانے والا بنا کے وَنَذِيرًا اور ڈر سنانے والا آخرت کے لیے۔ دوسری آیت مبارکہ میں وہ یہ بھی سورہ فتح کی ہے لِتُؤْمِنُوا اے لوگوں تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسول اللہ کے رسول پر وَتُعَزِّرُوهُ ان کی عزت کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور ان کی تقریم کرو۔ جو پہلی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے اپنے محبوب کو شاہد مطلق بنایا، شاہد مطلق بنایا۔ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا، جو موجود ہو، جو موجود ہو، اور موجود جو ہوتا ہے وہی حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ گواہی دینے والا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ سارا منظر تو وہ ناظر بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا۔ اب کچھ لا علم جن کا کچھ زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ناظر وہ اللہ تعالیٰ کے مساوی ان کے برابر قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق مالک سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے جو بلند مرتبہ ہے، آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی 99 صفاتی نام ہیں، ان تمام 99 ناموں میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ حاضر اور ناظر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ناظر جب وہ کسی چیز کا نظارہ کرتا ہے تو اس کو نظارہ کرنے کے لیے کسی خالق کی ضرورت تو پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نظارہ کرنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی،
آنکھیں عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھوں سے بے نیاز ہے، آنکھوں کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، کل شیء قدیر ہے، وہ خود ہی قائم ہوا اور پوری کائنات کو قائم کیا، پوری کائنات کو قائم کیا۔ اس کی کوئی ہم اصلی کر نہیں سکتا، اگر کوئی اس کی ہم اصلی کرے گا تو وہ شرک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو تمام آیات مبارکہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب و توقیر کے بارے میں ان کا نزول فرمایا ہے۔ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ان کی عزت اور تکریم کرو۔ ان کی عزت و تکریم کرو۔ تو اس سلسلہ میں حدیث مبارکہ بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، جو کہ بخاری شریف کی جو بھی میں احادیث مبارکہ یہاں بیان کروں گا ان کے باقاعدہ حوالے موجود ہیں، ان کے باقاعدہ حوالے موجود ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مروہ بن مسعود جس کا تعلق قریش سے تھا، صلح حدیبیہ کے سال وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب اس نے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھا تو بڑا ہی حیران ہوا کہ اتنی عزت و تکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کرتے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا۔ جب وہ واپس گیا تو اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزت و احترام کرتے دیکھا، میں نے کسی اور دربار میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ تو میں نے کسی اور دربار میں دیکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا۔ یہ بہت بڑے حکمران تھے، ان کی حکومتیں کئی مربع میلوں پر قائم تھی۔ وہاں بھی میں نے ایسی عزت و تکریم کرتے ہوئے ان کے جو آقا تھے ان کو نہیں دیکھا، جتنی عزت و تکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صحابہ اکرام کرتے ہیں۔ کہنے لگا خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلغم پھینکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتی ہے، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتی ہے اور وہ اپنے جسم پر لیتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آواز دیتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتے ہیں،
وہ بھاگ کے آتے ہیں، سارے ہی بھاگ پڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا ہے۔ اور جب آپ وضو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو تمام صحابہ کرام جو وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وضو کا جو آپ کے وضو کا جو پانی کی برکتوں کا حصول حاصل کیا جائے۔ تو یوں لگتا ہے جیسے وہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، لیکن صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، تو وہ ایک دوسرے سے کیوں لڑیں گے، جھگڑیں گے؟ وہ تو اگر یہ تمام کوششیں بھی کرتے ہیں تو وہ بڑی عزت و تکریم کے ساتھ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پانی چھو کر آیا ہے، تو یہ بڑا پاک ہے، اگر ہم اس کا قطرہ ایک قطرہ بھی ہمیں مل جائے تو ہم مقدر والے ٹھہرے۔ تو اللہ تو وہ ایک قطرہ بھی جو ہے جب آپ وضو کرتے ہیں پیچھے گرنے نہیں دیتے۔ اور پھر وہ کہتا ہے جو مروہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابی بات کرتے ہیں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، بڑے ہی ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو تکتے ہیں تو ٹکٹکی باندھ کے نہیں تکتے، بلکہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ان کے ذریعے دیا ہے اس کو قبول کر لو۔ دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے دن آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس مکہ معظمہ بھیجا، تو جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو جو قریش تھے انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، لیکن انہوں نے طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے میں طواف کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، دو بیٹیاں ان کے، انہوں نے کس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، اور ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب پانی کا پیالہ لے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے کے پانی کا پیالہ لے کے جاتے ہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چاندی کی ڈبیا نکالتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مرض ہوتی یا نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ پانی کا پیالہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے، تو اس میں آپ
کہ بال مبارک پھیر کر وہ پیالہ واپس کر دیا جاتا، تو وہ جو متاثرہ شخص ہوتا وہ اس کو پی لیتا اور اس کا تمام جو تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جاتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ بہت ساری احادیث مبارکہ جن کا تذکرہ تمام کا ہو نہیں سکتا، لیکن چند ایک میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت بنا رہا تھا، تو اسی طرح صحابہ کرام سارے ارد گرد جمع تھے۔ آپ کا کوئی بھی بال مبارک نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ حصول برکت کے لیے وہ سب اپنے ہاتھوں پہ جمع کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک کی تابشیں، اللہ رے تیرے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں سراپا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا اس وقت سما ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہوتے ہوں گے اور ان کے جو چاہنے والے سے محبت کرنے والے تعظیماً یہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوں گے تو پھر ان کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ان کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ سب سے آقا سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد گرامی جب احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تو آپ کے چہرہ مبارک سے خون ٹپک رہا تھا، تو ان کے والد گرامی نے اپنی زبان سے وہ سارا خون چوس لیا، سارا خون چوس لیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اسے دیکھنا چاہتا ہو کہ جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے، کیا اعزاز دیا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسے دیکھنا چاہتا ہو جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے، مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ یہ مالک بن سنان جو حضرت ابو سعید خضری کے والد گرامی تھے، تو آپ کے جو فضلات ہیں ان کی پاکیزگی کی کثرت سے دلائل موجود ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے فضلات کے جو دلائل ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الذین لا تؤمنوا لا ترفعوا اصواتکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ جو پہلی آیت کریمہ میں نے عرض کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اس کا نزول اس وقت ہوا جبکہ عید الاضحیٰ پر کچھ صحابہ اکرام نے آپ کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کرو، کیونکہ حضور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اور اسی طرح جب رمضان مبارک شروع ہونے سے قبل ہی کچھ اشخاص جو تھے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو اس لیے اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ میرے نبی سے پہلے کوئی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے۔ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا حکم دیا گیا، اور آپ کو آواز دیتے وقت بڑے ہی ادب کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ قرآن پاک میں صرف 5 کچھ جگہ کچھ ایسی آیت مبارک جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک دیا گیا ہے، ورنہ یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا۔ تو جو دوسری آیت مبارکہ کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی۔ جو ثابت بن قیس جو تھے وہ اونچی آواز میں سنتے تھے، تو جو اونچی آواز میں سنتا ہے وہ اونچی آواز میں بات بھی کرتا ہے، وہ اونچی آواز میں بات بھی کرتا ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے، تو پریشان ہو کے اپنے گھر جا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں، کیونکہ میری آواز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے۔ جب کچھ دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آیا تو آپ نے حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پتہ کیا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ جو ثابت بن قیس وہ آ نہیں رہے۔
تو حضرت سعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا پتہ کیا۔ جب وہ گھر تشریف لے کے گئے تو پوچھا کہ کیوں آنا جانا ترک کر دیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ میرے ہی لیے ہوئے، وہ میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ میرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بے ادبی کا مرتکب ہوا کیونکہ میری آواز ان کی آواز سے اونچی تھی، اونچی رہتی، تو اب تو میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ تو جب حضرت سعد واپس جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے وہ اپنے آپ کو جہنمی تصور کرنے لگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی نہیں ہے، وہ اہل جنت میں سے ہے، سبحان اللہ، کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کے لیے یہ جو آیات مبارکہ کا نزول کیا، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں تو صحابہ کرام جو تھے انہوں نے دیکھا کہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں مقید کر لیا، تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں کوئی ایسا ہم سے لفظ نکل جاتا ہے جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر ہم کہاں ٹھہرے، کہاں صحابہ کرام کا مرتبہ اور کہاں ہم ناچیز۔ تو اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم دل سے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اگر ہم کو بے ادبی کے مرتکب ہوئے تو ہماری جو نیکیاں ہیں وہ تمام کی تمام ضائع نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اس پہ میں اپنے بیان جو کچھ بھی میں نے پڑھا وہ میں نے بیان کیا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اور آج 11ویں شریف کا ختم بھی ہے، دو روز قبل بڑی 11ویں شریف عراق میں بڑا ہی جو بڑی 11ویں شریف کا بغداد شریف میں اہتمام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ 11ویں تاریخ جو ہے اس حضرت پیران پیر سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ الحسنی والحسین کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اس لیے 11ویں تاریخ کو جو ختم ان کے اصال ثواب کے لیے دلایا جاتا ہے۔ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ جس طرح میرا تمام نبیوں سے اعلیٰ رتبہ ہے، اسی طرح
حضرت غوث اعظم دستگیر کا تمام ولیوں سے اعلیٰ درجہ. اللہ اکبر. تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی جب لوگوں کو علم ہوا کہ آپ کا رتبہ تمام ولیوں سے، تو انہوں نے آپ کی پیدائش سے قبل ہی اس کو تسلیم کر لیا. اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ دن کے وقت دودھ اپنی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے. تو آپ نے اپنے حامد صالح صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا کہ شام سارا دن دودھ نہیں پیتا اور شام کو یہ دودھ پیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں. ان کی پیدائش سے قبل ہی میری خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ جب پیدا ہوں گے تو وہ روزہ رکھا کریں گے. تو یہ شان ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو آج ان کا ختم پاک ہے. منقبت بھی قادری صاحب پڑھیں گے اور اس کے بعد درود و سلام ختم شریف پہلے پڑھنا اور سلام کے بعد جی. آپ کا بہت شکریہ.